ہمیں ترمذی شریف میں ایک حدیث ملتی ہے، ذوالکفل نام کا ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا۔ ایک عورت جس کے بچے یتیم تھے مجبور ہو کے اس کے دروازے کی سوالی ہوئی۔ وہ مالدار تھا لیکن اپنے کردار کے لحاظ سے بڑا گرا ہوا شخص تھا۔ خاتون سے کہنے لگا کہ میں تیری جھولی تو پیسوں سے بھر دوں گا لیکن میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا۔ کہنے لگی کہ میں بڑے پاک باپ کی بیٹی ہوں، بڑی طیب ماں کے بطن سے جنم لیا، زندگی میں حرام کی طرف رب کریم نے توجہ نہیں جانے دی، تو اللہ سے ڈر۔ اور یہ غلاظت والا کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ باطن میلا ہو تو لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو مہربانی کر مجھے اس سے بچا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر، نہیں تو بھاگ جا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے، بزدل کر دیتی ہے۔ بہت سارے اداروں کے سربراہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملازم اس لیے جھڑکیاں کھا رہا ہے کہ یہ کوئی نکما آدمی ہے یا یہ کوئی گرا ہوا شخص ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے ہماری جھڑکیاں برداشت کر رہا ہے کہ یہ کوئی کمزور ہے۔ ایسا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شعور کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے تجھ سے آکے ہو، وہ تو تیری جھڑکیاں سہ رہا ہے اس لیے کہ بچے بھوکے ہیں گھر میں، وہ تو تیری بات اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ بیٹیوں کا بیاہ کرنا ہے، وہ تو اس لیے سہتا جا رہا ہے بیچارہ کہ اسے کمزور کر دیا اس کے گھر کے حالات نے، اور تو ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اس لیے میری ڈانٹ صحیح جا رہی ہے۔ عزیز دوست، وہ خاتون ٹوٹ گئی، اس نے کہا کچھ نہیں دیتا، واپس گئی تو بچے رو رہے تھے، مجبور ہو کے لوٹ آئی، آکے کہنے لگی ٹھیک ہے میں تیار ہوں پر میرے بچوں کو روٹی دے دے۔ ذوالکفل کہتا میں نے جب دروازہ بند کیا اور میں منہ کالا کرنے کو اس بی بی کے قریب ہونے لگا، عورت کی پاکیزگی دیکھنا، یہاں میں عورت کی پاکیزگی کی بات کر، قریب ہونے لگا تو اس کا وجود کانپنے لگا، وہ ڈری۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات کو۔ ایک مثال میں دے چکا ہوں کہ انسان کا ذہن بن جائے کہ گند ہے، پھر وہ قریب کبھی جا سکتا؟ اگر ذہن بنا لیا جائے، ذہن میں طے کر لیا، او بھئی ہمارے بچوں کو تو جو طے ہو جائے نا کہ یہ سبزی میں نے نہیں کھانی، تو آپ جبرن کھلائیں تو وہ نہیں کھاتے، وہ کیا کر دیتے ہیں، آپ کھلا کے دکھائیں نہیں کھاتے، وہ کہتے نہیں کھائی جاتی، بھئی کیا کریں، مجبوری ہے۔ جو بچے دودھ نہیں پیتے، ان کی اماں 10 تھپڑ بھی لگا لے تو کہتے ہیں مجھ سے پیا جاتا، ذہن بن گیا کہ مجھے پسند نہیں۔ بس اس ناپاکی کو ناپاکی سمجھنا شروع کریں، اس گندگی کو گندگی سمجھنا شروع کریں، پھر شیطان کوئی بھی لذت بنا کے سامنے نہیں لا سکتا۔ دروازے بند کر کے کہتے ہیں میں خاتون کے قریب ہوا، وہ کانپی، اس کا وجود راشا طاری ہو گیا جسم پر۔ میں نے اس بی بی سے کہا کہ دروازے تو سارے بند ہیں، تو کاہے کو ڈر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، ایک دروازہ ہے جو بند ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہنے لگی وہ میرے رب کریم کا دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے، جو بند نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کیا اس عورت کی پاکیزگی اور اس کے جملوں کا خلوص تھا؟ کیا ان لفظوں میں تاثیر کا نور تھا کہ میرے سینے میں اتر گیا؟ میں نے کہا تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، تجھ پر فضیلت دی ہے۔ دروازہ کھول کے کہا جا تو آزاد ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھا، توبہ کر کے کہا مالک پچھلے معاف کر دے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اللہ بڑا کریم ہے۔ توبہ بھی قبول ہوئی، اور رات کو ہی جناب اسرائیل بھی آ گئے، روح بھی پرواز کر گئی۔ سویرے لوگ جنازہ تک پڑھنے کو تیار نہیں تھے کہ اس کا تو روپ معاشرے نے کچھ اور دیکھا تھا، لیکن چونکہ اس گندگی سے نکل آیا تھا، توبہ سچی تھی۔ ترمذی میں موجود ہے کہ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لوگو رب کریم نے کفل کی بخشش فرما دی ہے۔ تو اپنے مزاج میں، ذہن کے اندر آپ اس بات کو لائیں۔ یہ تو بات تھی نا ایک خاتون کی، میں نے ذاتی طور پر میں نے زمانہ دیکھا ہے مدرسے کا بھی، کالج کا بھی، پھر مجھے موقع ملا تھوڑا سا دنیا دیکھنے کا بھی۔ میں نے بڑے پاکیزہ فطرت جوان دیکھے، بڑے طیب مزاج جوان دیکھے، کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے صاف ستھرے، فکر صاف، نظر صاف، نظریہ صاف، سوچ صاف،
ایسے ستھرے لوگ میں نے دیکھے ہیں، جب وہ صاف ستھرے تھے پھر اللہ نے ان سے کام لیا، ان کی نظر صاف تھی تو زبان بھی صاف تھی، ان کی نظر ذہن مزاج صاف تھا تو ان کے قلم سے جو چیزیں نکلیں وہ شاہکار تھی، انہوں نے کمال لکھا، کمال کہا، کمال بولا، انقلاب آ گیا ان لوگوں کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو طیب صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کبھی گندگی کی طرف جا سکتے ہیں؟ وہ تو کوئی گندی مکھی ہوتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس مکھی کے مزاج میں گندگی ہے نا، آپ کا سارا جسم چھوڑ دے گی، جہاں پیپ ہے ریشہ ہے وہاں جا کے بیٹھ جائے گی، سارا جسم چھوڑ دے گی، کیونکہ مزاج میں گندگی ہے نا۔ ایک مکھی وہ بھی ہے جو سارا شہر ڈھونڈتی ہے پر بیٹھتی پھول پہ ہی ہے، بیٹھتی پھول پہ ہے، لیکن جب اٹھ کے کہیں اور جاتی ہے، اپنے مسکن میں جاتی ہے، تو پھر وہاں وہ شہد چھوڑ دیا جس میں میرے رب نے شفا رکھی ہوئی۔ آپ کے مزاج میں جب صفائی آئے گی، ایک حدیث پاک ہے، اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، چونکہ میرا ایک بڑے چھوٹے سے گھرانے سے تعلق ہے، زیادہ زندگی میں آسانیاں میسر نہیں آئیں، زیادہ میسر نہیں آئیں تو پھر زیادہ کی عادت بھی نہیں ہوئی، طبیعت نہیں۔ ایک سرسوں کا تیل گھر میں ملتا تھا تو بس وہ لگانے کی عادت ضرور ہے، اس کے علاوہ کبھی آسانیاں میسر تھی نہیں تو ان کی عادت بھی کبھی نہیں آئی۔ اب میں مدرسے میں کبھی کبھی صبح سحری میں کسی بچے کو اٹھانے جاؤں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوائی لگا کے سویا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے نوجوان بھی استعمال، کیوں کہ وہ معاشرے میں خوبصورت بن کے جینا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بری خواہش نہیں ہے، آپ کا اچھا لگنا، صاف ستھرا لگنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے دیکھے تھے تو فرمایا کہ ان کا حق بھی ادا کرو، کنگھا کیا کرو، یہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ظاہری بناوٹ اور چیز ہوتی ہے اور ایک آپ کے اندر کا حسن ہوتا ہے جو چھلک کے باہر آ جاتا ہے۔ آپ کے اندر بھی ایک نورانیت پائی جاتی ہے، وہ اس کے لیے کریم کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے شیمپو کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو کوئی 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے اس کی منت نہیں کرنی پڑتی کہ بول دینا جھوٹ کے میں پیارا لگ رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کا اندر صاف ستھرا ہو تو چہرہ خود بخود نور برسانا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر صاف رکھو، یہ حدیث یاد رکھے، نوجوان یاد رکھے، فرمایا اپنی نظر صاف رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پھر سن لیں، 2 باتیں فرمائیں، فرمایا نظر کو صاف رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا، تمہارے چہروں کا نور چلا جائے گا۔ تم اپنی نظر صاف کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو، معنی کیا ہے؟ اللہ تمہارے چہرے پر اپنے فضل سے نور پیدا فرما دے گا، فضل سے نور پیدا کر دے گا۔ آپ سمجھ جائیں اس بات کو کہ جب آپ کی نظر صاف ہو، طبیعت صاف ہو، مزاج صاف ہو۔ ہمارے ہاں بدکاری کے، بے حیائی کے جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں وہ اتنے شرمناک ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو رنگ ہے، چلیں بہت ساری قومیں بہت ساری کام کرتی ہیں، لیکن جو حال میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، ٹک ٹاک کا، فلاں کا ہماری ملت کے جوانوں نے کیا ہے، یہ انداز تو مہذب قوموں کا ہوتا ہی نہیں۔ سنجیدہ فکر لوگ تو اس طرح زندگی نہیں گزارتے، صاف ستھری طیب زندگی، اس کے اندر انسان پر بوجھ بنے ذرا سا بھی گناہ غلاظت، ذرا سا بھی۔ مسکی نام کے ایک بزرگ تھے، حضرت عبداللہ یافعی نے اس کو لکھا ہے، ان کے وجود سے خوشبو بڑی آتی تھی۔ لوگ اکثر سوال کرتے کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ تو سادے بزرگ تھے، کہنے لگے پتر کوئی بھی نہیں لگائی کبھی۔ تو لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو ہے، بابا جدھر سے گزر جاتا ہے خوشبوؤں والا بابا ہی مشہور ہو جاتا ہے، تو کوئی تو ایسی چیز ہے نا، کچھ تو ایسا ہے نا، اتنی سونی خوشبو، اتنا سونا حسن۔ کل ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے جید، مقتدر اور بزرگ عالم مفتی اشرف القادری صاحب کا وصال ہو گیا۔ میں وہ جب بیمار تھے، میرا چونکہ بڑا پرانا، بڑا گہرا ان کے ساتھ تعلق تھا، بڑے سالوں پہ محیط میں بیمار تھے، تو میں تیمارداری کرنے گیا، ان کو بھی میں نے دیکھا اور باقی مریضوں کو بھی دیکھا، اور ان کا انتقال ہوا تو میں صبح ہی چلا گیا، تو میں نے ان کو پھولوں میں لیٹے ہوئے بھی دیکھا،
تو میں باہر نکلا تو چند آنسو میری آنکھوں میں تھے، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ تو یہ روشنیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ نورانیت، حالانکہ یہ جہد مسلسل کرنے والے لوگ تھے، مسلسل جد و جہد والے لوگ۔ یہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے بہت سارے بزرگ، میں کوئی کسی کو راضی کرنے کے لیے بات کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ممبر پہ وہی بات کی جائے جس کا بندہ صبح قیامت بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب آسانی سے دے سکے۔ میں ذاتی طور پر بڑا مداح تھا سید محفوظ الحق شاہ صاحب کا، ذاتی طور پر، اس لیے کہ جن لوگوں کے عقیدے پکے ہوتے ہیں نا، عقیدے پکے ہوتے ہیں، نظریات پکے ہوتے ہیں، وہ لوگ آگے بھی پھر حق کی تقسیم کرتے ہیں، نفع بخش لوگ ہوتے ہیں جو اسلاف کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ ان پہ بھی اپنی رحمت فرمائے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، بزرگ کہتے بھی میں نہیں خوشبو لگاتا، تمہیں کسی نے غلط بات، اب بہت سارے لوگوں نے گھیر لیا کہ بابا کوئی تو بات ہے نا، اتنی خوشبو آتی ہے۔ تو کہنے لگے پتر نہیں مانتے تو سنو پھر۔ میں خوبصورت تھا، چڑھتی جوانی تھی، ایک کپڑے کی دکان پہ ملازم تھا، عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نظریں مجھ پر میلی ہو گئیں، کسی طریقے کپڑا دکھانے کے بہانے گھر بلایا، چاروں جانب دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ میرے ساتھ منہ کالا کر۔ میں نے کہا کہ خدا مجھے اس وقت سے محفوظ رکھے جب میری نظر ایسی گھنونی کام کی طرف جائے اور میرا ذہن اتنا بھٹک جائے کہ میں اس حرام اور گندگی میں ملوث ہو جاؤں۔ جب میں نے انکار کیا تو وہ کہنے لگی تیرا تو یقین بھی کوئی نہیں کرے گا، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون، کون شخص تیرا یقین کرے گا؟ یقین تو لوگ میرا کریں گے، میں بدنام کر دوں گی، تو کیسے نہیں میری بات مانتا؟ کہتے ہیں جب میں سمجھ گیا نا کہ اب میری جان نہیں چھوٹتی تو میں نے کہا مجھے باتھ روم جانا ہے۔ واش روم لے جایا گیا تو وہاں پیشاب کیا، پخانہ کیا، تو میں نے جسم پہ مل لیا، اور جسم سے مل کے جب میں باہر آیا تو وہ کہنے لگی سو لے جاؤ، یہ تو پاگل ہے، اٹھا کے پھینکو باہر، اتنا گندا آدمی۔ تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کہا واہ بھائی واہ، میرا وجود گندا ہے تو اتنی نفرت کر رہی ہے، تیرا تو ذہن گندا ہے۔ وہ کہا تھا نا حضرت سلطان باہو نے کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے ہو۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو منہ کالا ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، دعا مانگو دل نہ کالا ہو۔ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، پر جے کوئی رمز پچھانے۔ کہتے میری جان چھوٹ گئی، میں باہر نکلا، کنویں پہ جا کے غسل کیا، گھر گیا، کپڑے بدلے، عشاء پڑھ کے سویا۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے رسول کریم کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبیوں کے کیا تھا۔ فرماتے ہیں وہ سینے سے لگا کے گئے ہیں، پھر عمر کا یہ حصہ آ گیا ہے میرے وجود سے کبھی خوشبو ہی نہیں گئی۔ آپ اپنے آپ کو پاکیزگی کا سفر کرائیں، نظر کو، آنکھ کو، ذہن کو طہارت دیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے۔ گفتگو کے دوران عمدن ساون اگر بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوائی ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے رہا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما دے، کرم نوازی فرما دے۔ جن دوستوں نے یہ بہترین اہتمام کیا ہے انہیں دارین کی برکتیں عطا فرما دے، جو تشریف لائے ہیں انہیں قدم قدم پہ راحتیں عطا فرما دے۔ ہمیں زندگی تقوی والی عطا فرما، موت ایمان والی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔